والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. بن مانگے نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں. بن مانگے ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرماتے ہیں. بن مانگے توفیقات صالحات سے بھی مالا مال فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتوں میں سے اس مختصر سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند نعمتوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. میری مخلوقات بے شمار ہیں لیکن ان میں انسانوں کو میں نے عزتوں سے مالا مال کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا بھی احسن طریقے سے، بہترین سانچے میں ڈالا اور اس کو عزتوں سے بھی مالا مال کیا. عزت سے کیسے مالا مال؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. دنیا میں میرا خلیفہ جو ہے وہ انسان ہے. میری معرفت اور میری عبدیت جو ہے وہ انسان بجا لائے گا اور یہ مشن جو ہے انسان ہی کے سپرد کیا جا رہا ہے. پھر دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور اس چھوٹے سے انسان 5 فٹ کے انسان کے حوالے اللہ تعالیٰ نے خشکیوں کو بھی کر دیا، دریاؤں کو بھی کر دیا. کبھی ہم نے اس نعمت کو سوچا ہے کہ اللہ کے مخلوقات میں کون سے ایسی مخلوق ہے جس کے تابع پوری دنیا بھی ہے اور دنیا کے 2 حصے ہیں، ایک خشکی اور ایک تری. دریاؤں کو بھی اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں. ان دریاؤں میں سفر بندہ کرتا ہے، کہاں سے کہاں امن کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور دریاؤں کے اندر پہنچ کر سیر کرتا ہے، اندر کے حالات کو جانتا ہے. سارے چیزیں ہیں اور ساری خشکی اس کے حوالے ہے. پوری کائنات کو، پوری دنیا کو دیکھتا ہے. یہاں تک کہ اس دنیا کے علاوہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیارات رکھے ہیں ان میں بھی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ پہنچنے میں اس کی دیر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ فیصلہ سنا دیا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. سارے چیزوں پر اس کا قبضہ ضرور ہو کر ہی رہے گا. سارے چیزوں میں پہنچ کر وہ اللہ کی معرفت کے سبق حاصل کرے گا.
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری نعمت کا ذکر کیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کے لیے پاک پاکیزہ چیزیں جو ہے غذا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی پاک پاکیزہ چیزیں ہیں، کتنے نرالے انداز ہیں، پانی کہاں سے برستا ہے، کیسے جذب ہوتا ہے، زمین کیسے دانوں کو اپنے اندر لیتی ہے، وہاں سے پودے نکلتے ہیں اور پھر وہ تناور درخت بن کر پھل پھول دیتے ہیں، انسان مزے لے کے ان چیزوں کو کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم نے کب مانگا تھا، میں نے دیا ہے، یہ بھی تمہاری تکریم ہی ہے، یہ بھی تمہاری عزت ہی میں شامل ہے کہ آسمان و زمین کو تمہارے حوالے اور تمہارے لیے بہترین رزق، یہ تمہاری تکریم ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، میری ساری مخلوقات میں خصوصاً تمہیں فضیلتوں سے مالا مال کیا ہے۔ نبوت تمہیں دی گئی ہے، انبیاء تمہارے اندر پیدا کیے گئے ہیں، علماء تمہارے اندر پیدا کیے گئے ہیں، ماہرین تمہارے اندر پیدا کیے گئے ہیں، ہر قسم کے کمالات تمہارے اندر رکھے گئے ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اب ان چیزوں سے بندے کو کیا سبق حاصل کرنا ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ میں بہت کچھ کرنا سوچا تھا لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا، فلاں چیز مجھ سے نہیں ہو سکی، فلاں چیز میرے ہاتھ نہیں آئی، فلاں چیز میں حاصل نہیں کر سکا۔ اس وقت بندہ سوچ 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 کر جو ہے ناشکری پیدا کرتا ہے کہ کاش مجھے فلاں چیز مل جاتی، کاش مجھے فلاں چیز مل جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں جو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور ایسی سوچ جس سے اپنا ایمان تازہ ہوتا ہو، ایمان مضبوط ہوتا ہو، یہ جو سوچ اور فکر میں نے دی ہے، اس کا شکریہ تم ادا کرتے رہو، ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ آیت بھی میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کئی چیزیں مانگتے رہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے شکر گزاری نہیں مانگتے ہیں، دولتیں تو مانگتے رہتے ہیں، شکر گزاری مانگنا، شکر گزاری کیسے؟ ہماری عقل تو کہے گی کہ اگر نعمتیں مل گئی، دولتیں مل گئی تو خود بخود آٹومیٹکلی شکر پیدا ہو جائے گا، نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا انسان کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا ہے، اس کی طمع، اس کی حرص جو ہے وہ ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز اس کی طمع کو اور اس کی حرص کو اور اس کی آس کو ختم کرنے والی ہے تو موت ہے۔ موت تک انسان کا پیٹ بھرے گا نہیں، ایک کے بعد ایک، ایک پہاڑ بھی اگر دولتوں کا مل جائے تو دوسرے پہاڑ کے چکر میں وہ پریشان پھرتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری مانگنا چاہیے۔ قلب سلیم اور قلب شاکر، یہ دو چیزیں مانگنا چاہیے کہ دل جو ہے ہمارا سلامتی والا دل ہو اور شکر گزاری والا دل ہو، تو پھر لسان جو ہے ذاکر ہوتی ہے، زبان جو ہے ذکر میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اور ذکر کیسے؟ الحمدللہ کے ذریعے
وہ ذکر شکر گزاری کا کرتی ہے۔ تو جب ہم اللہ سے شکر گزاری مانگتے رہیں گے تو ہر چھوٹی نعمت بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے گی، اور فوراً ہمارا ضمیر جھنجھوڑے گا کہ یہ جو نعمت ملی ہے یہ کب ہم نے مانگا تھا۔ اور ان ساری چیزوں کا اگر مظاہرہ کرنا ہے تو حرمین شریفین کا سفر جو ہے ان سارے چیزوں کا مظاہرہ ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون بھی دیا ہے، عافیتوں سے بھی مالا مال کیا ہے، ساری چیزیں رہنے کے باوجود ہم جو ہے عبادت میں غفلت برت رہے ہیں۔ حرمین شریفین کے سفر میں دیکھیے سارے کے سارے عبادتوں میں مصروف ہیں، نابینا ہیں، قرآن کریم ان کا الگ سے لکھا ہوا ہے، اوراق رکھے ہوئے ہیں جن میں کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پھول کے نقش و نگار ہے، وہ آنکھ بند کیے ہوئے انگلیاں اس پہ پھرا رہے ہیں، تلاوت کلام مجید میں مصروف ہے۔ اب بتائیے آنکھ کی نعمت سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ اس بیچارے کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، پھر بھی وہ برابر مصروف ہے عبادتوں میں، اللہ کی شکر گزاری میں مصروف ہے۔ زبان سے جو محروم ہے، گونگے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ ان کے لیے درس و تدریس کا نظام بنایا گیا ہے۔ استاد بھی جو ہے گونگا ہے، شاگرد بھی گونگے ہیں، دیکھنے کا ہے کہ شاگرد حضرات بھی مصروف ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی پلک جھپکے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد صرف اپنے انگلیوں سے اشارہ کر رہا ہے، کبھی یوں بتا رہا ہے، کوئی کبھی یوں بتا رہا ہے، کبھی تالی بجاتا ہے، کبھی اس طریقے سے تشریح کر رہا ہے، تو وہ سب کے سب جو ہے مزے لے لے کے ان کے اشاروں سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آدمی مزیدار بیان ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، ویسے 10 منٹ 15 منٹ میں حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ کیا سبق ہو رہا ہے۔ مصروف ہے، استاد کچھ بتا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، اس کی بھی عجیب قدرت ہے۔ وہ انہی اشاروں کے اندر حدیث بھی بیان کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی لے لیتے ہیں، اور روایتوں میں صحابہ کرام کے نام بھی لیتے ہیں۔ کیا کمال ہے! تو وہاں جانے کے بعد آنکھ کی نعمت جو ہے اس پہ بندہ شکر، زبان کی نعمت پر اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ کبھی ہم نے ان نعمتوں پہ شکر ادا کیا؟ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی جو ہے بادشاہ کے خدمت میں پہنچا، تو بادشاہ نے پوچھا نامداری، نام کیا ہے تیرا؟ تو وہ سیدھے سے کھڑا ہو گیا، پھر اس کے بعد رکوع میں چلے گیا، پھر اٹھا اور اپنی داڑھی کو 3 مرتبہ جھاڑ دیا۔ تو فوراً بادشاہ نے پوچھا ادریس نامداری، کیا تیرا نام ادریس ہے؟
تو اس نے کہا الحمدللہ میرا نام ادریس ہے۔ اب اس کی ذہانت اور بادشاہ کی ذہانت پہ لوگ حیران تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا اشارے کر رہا تھا اور آپ اس سے کیا سمجھے؟ بادشاہ نے کہا جب سیدھا کھڑا ہو گیا تو یہ الف تھا، جب رکوع میں چلا گیا تو یہ دال تھا، اور داڑھی کو فارسی میں ریش کہتے ہیں، اور داڑھی کو 3 مرتبہ جھاڑ دیا تو یہ 3 نقطوں کو گرا دیا ریس، تو ادریس میں نے سمجھا۔ تو اس واقعے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الگ ہی کوئی زبان ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک خاتون جو ہے وہ کنارے آ کے مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ جب وہاں کھڑی تھی تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو وہ عورت پہلے ہی سے ذہین تھی، معلوم تھا کہ میں مسئلہ جا کے ڈائریکٹ پوچھ نہیں سکتی ہوں، لوگ بہت زیادہ ہوں گے، لہٰذا اس نے ایسے کیا کہ اپنے اندر سے ایک سیب کو نکالی اور حضرت کے پاس خدمت میں تحفہ بھیج دی۔ ہم ہوں گے تو کیا بولیں گے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، بالکل وقت پر سیب لے کے آئے ہیں، کھانے کو من کر رہا تھا۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے اس سیب کو لینے کے بعد تھوڑی دیر اس کو گھما کے دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ چاقو ہو تو منگا لو۔ چاقو منگائے، اس کو درمیان سے کاٹ دیا اور اس کو پورے طریقے سے اس طریقے سے کر کے تحفہ دے دیا۔ بوڑھے کے وہ جب عورت کے پاس چیز پہنچی تو عورت نے جزاک اللہ کہتے ہوئے سیب لے کے چلے گئی۔ لوگ عجیب حیران کہ چاقو تو گھر میں تھی ہوگی، یہاں لا کے کاٹ کے لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ حضرت بتائیے یہ کیا مسئلہ تھا، وہ کیا سوال کر رہی تھی اور آپ کیا جواب دیے؟ تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے کہا کہ عورت مجھ سے پوچھ رہی تھی میرے نماز معاف ہونے کے جو دن تھے وہ دن ختم ہو گئے ہیں، لیکن ابھی کنڈیشن ویسا نہیں ہے، میں پاک پورے طریقے سے نہیں ہوئی کیا نماز پڑھ سکتی ہوں؟ میں نے اس سیب کو کاٹ کے اندر سے اس کی سفیدی اور اس کے اجلے پن کو ظاہر کر کے بتایا کہ جب تک پورے طریقے سے تم پاک نہ ہو جاؤ نماز نہ شروع کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذہانت دیتے ہیں تو یہ ذہانت کتنی بڑی نعمت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا اندر آیا اور اپنے بیمار بچے کو بھی ساتھ لایا اور روتا ہوا اندر آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف سوالیہ نگاہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو بیچارہ روتے ہوئے بس اتنا کہا لا ولا لا ولا، اتنا ہی کہہ رہا تھا، لا نہیں، ولا اور نہیں، نہیں اور نہیں، اتنا ہی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ تھوڑی دیر آنکھ بند کیے، فرمایا لا ولا، تو اس نے الحمدللہ کہتے ہوئے واپس اپنا راستہ لے لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے لا ولا کہا اور آپ نے بھی لا ولا کہا۔ تو حضرت نے فرمایا وہ اپنے بچے کو ساتھ میں لے آ کے روتے ہوئے کہہ رہا تھا
کہ میرا بچہ ایسی بیماری کا شکار ہو چکا ہے جس کا کہیں بھی علاج نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں نے کہا زیتون کا پھل کھلا اور زیتون کا تیل پلا، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ اب پوچھا گیا کہ حضرت لا بلا میں اس نے کیا کہا تھا کہ کہیں بھی اس کا علاج نہیں ہے، اور آپ نے لا بلا میں کیا کہہ دیا کہ زیتون کا پھل بھی کھلا اور زیتون کا تیل بھی پلا؟ تو حضرت نے فرمایا لا بلا سے اس نے لا شرقیت ولا غربیہ اللہ نور السماوات والارض کی آیت سے ثابت کیا کہ میرا بچہ ایسا بیمار ہے کہ نہ مشرق میں اس کا علاج ہے نہ مغرب میں اس کا علاج ہے۔ تو میں نے کہا زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھل کا بھی ذکر کیا ہے، تیل کا بھی ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا شفا کی چیز تمہارے بازو میں رکھی ہوئی ہے، لے استعمال کر فائدہ ہو جائے گا۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، کسی کو نوازنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نا کسی کو دولت مل جائے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بہت نواز دیا ہے، اور کوئی مدرسے کا رخ کرے بیچارہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے جا کے بیٹھے تو کہتے ہیں افسوس بیچارہ کیا کرے گا۔ حالانکہ نوازنے کا جو ذکر ہے یہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نوازا ہے، فرعون کو نہیں۔ اگر دولت کسی کو ملی ہے تو وہ فرعون کی وراثت ہے، اگر کسی کو خیر ملا ہے، معرفت ملی ہے، اور کسی کو شریعت کی کچھ سدھ بدھ ملی ہے تو یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ تو فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کو نوازنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی یہی سمجھ بوجھ دین کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تہجد کے وقت میں اگر کسی کو دعا دی ہے تو وہ اللہم فقہہ فی الدین فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کے وقت اٹھ کر وضو کے لیے پانی پیش فرمایا تو اس وقت آپ نے خوش ہو کر حضرت ابن عباس کو کیا دعا فرمایا؟ اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیجیے۔ اور دین کی سمجھ بھی حضرت ابن عباس کو جب حاصل ہوئی تو ایسی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی جو مشاورتی کمیٹی ہوتی تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام جس میں حضرت عثمان غنی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، سب کے سب ہیں، تو ان میں سب سے کم عمر کے جو ہے ایک دم سے جوان حضرت ابن عباس بھی بیٹھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں یہ سوال ضرور ہے کہ ہمارے درمیان اس چھوٹے سے صحابی کو ابن عباس کو بھی کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مرتبہ آیتوں کو باقاعدہ صحابہ کرام کے سامنے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام جب خاموش رہے تو حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن عباس نے جب اس کا جواب دیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں۔ تو اللہم فقہہ فی الدین۔
تو میں نے کہا کہ حرمین شریفین کا سفر جو ہے بہت سی چیزوں کا درس دیتا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری کریں تو کتنی چیزوں پر. ایک تو میں نے کہا کہ آنکھ سے محروم بندوں کو دیکھیں عبادت میں مصروف ہیں تو آنکھ کی قدر معلوم ہوگی. زبان سے محروم لوگ درس و تدریس میں مصروف ہیں تو معلوم ہوا کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. اور کتنے اپاہج ہیں جن کے پیر نہیں ہیں، باقاعدہ وہ بھی دریا عبور کر کے اللہ کے گھر آئے ہیں اور نبی کے در آئے ہیں، حالانکہ وہ پیروں سے محروم ہیں، بیساکھی کے سہارے آ رہے ہیں. اب بتائیے وہ کن چیزوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے؟ پیر جب ان کے نہیں ہیں تو شکر کس بات کا؟ اللہ کے جو خاص بندے ہیں کبھی وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کون سی نعمت ہے اور کون سی نعمت نہیں ہے. ایمان کی دولت مل جائے تو اس نعمت کے سامنے ساری دولتیں ان کی ہیچ ہیں. اور کتنے وہ بندے ہیں جو ان کا کوئی اور کام نہیں ہے، مستقل وہ حرمین کے ہو کر رہ گئے. میں نے ایک اللہ کے بندے کو، خاص بندے کو دیکھا کہ وہ بیچارے ہر دن ایک ہی جگہ تھے، اس کے علاوہ باب الحجرہ سے اندر داخل ہوں تو رائٹ سائڈ میں باقاعدہ ان کی جانماز لگی ہوئی ہے اور ایک کرسی رکھی ہوئی ہے اور کچھ چیزیں ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ انہیں دے دیتے ہیں تو وہ لے کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور معاذ اللہ ایسا بھی نہیں کہ وہ بیٹھے اسی وجہ سے ہیں کہ آنے جانے والے لوگ کچھ دیتے رہے، نہیں ہے. دوڑے ہوئے جاتے ہیں. جو خدام ہیں حرمین شریفین کے، ان کے پاس سے وہ جو پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی پاکٹیں ہیں جن میں چپل رکھے جاتے ہیں، وہ چپل اتنے کٹے لے کے آ جاتے وہ پلاسٹک پاکٹوں کو، اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کرسی میں وہ چیز رکھ دیے. آنے جانے والے لوگوں کو بلانا، بھائی یہ پلاسٹک لے لو، اس میں چپل لے کے اندر داخل ہو جاؤ. حرمین کی پاکی کا انہیں اتنا خیال ہے کہ ہر جانے والے کو کھڑے ہو کے وہ پلاسٹک تقسیم کر رہے ہیں، حالانکہ اس تقسیم پر ان کو کوئی اجرت ملنے والی نہیں ہے. مصروف ہیں وہ، اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں رہنا ہمیں جو نصیب کر دیا ہے، اس کا شکریہ اگر ادا کرنا ہے تو لوگوں کی ہم خدمت کرتے رہیں. میں نے دیکھا بھی کہ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ ان کی ضرورتیں بھی رہیں گی، کھانا پینا بھی رہے گا، تو تقریباً 1 گھنٹہ ناشتے کا وقت تھا. میں دیکھ رہا تھا، میں نے سمجھا کہ شاید ان کا ناشتہ یہی ہے. صبح 8:30 بجے وہ اپنی ساری مصروفیات سے فارغ ہو کر اندر سے کچھ بیگ نکالے، ان میں سے مٹھی بھر کوئی چیز لے لیے، اور پھر اب وہ مستقل طریقے سے قبلے کی جانب سے مڑ کر الٹے جانب بیٹھ کر دونوں پیروں کو لمبے کر کے ان چیزوں کو کھانا شروع کیے. شاید اس میں کچھ مغزیات ہیں. میں نے سمجھا کہ یہ بھی ایک اللہ والوں کی خاص چیز ہے کہ ایسی چیزیں جب کھاتے ہیں تو ان سے انسانی جو ضروریات ہوتے ہیں، حمام جانے کے، باتھ روم جانے کے، ان ضروریات بہت کم پیش آتے ہیں. شاید یہ جو سو کے ساتھ اللہ کے خاص بندے نورانی چہرے والے، ان کی غذا بھی شاید یہی ہے کہ مٹھی پر کوئی چیز لیے وہ کھاتے ہوئے بیٹھ گئے.
ان کے پاس نہ گھر ہے، نہ کوئی دولت ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ ان ساری چیزوں سے عبرت یہی ملتی ہے، ہم دنیا کے جھمیلوں میں کب تک غافل زندگی گزاریں گے۔ ضروریات تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ضروریات میں تو مصروف ہونا ہی چاہیے۔ کمانا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن غفلت یہ بہت بری چیز ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں غفلت کا اتنا زیادہ حملہ ہے کہ اس غفلت کی وجہ سے ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں سے ہم غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ صباحی مسائی ذکر و اذکار میں اپنا وقت لگانا اور اپنی زندگی کو سوچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے اہل و عیال کو بھی گناہوں سے بچانا، عبادتوں میں لگانا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آج ہماری زندگی، داخلی زندگی الگ ہے، خارجی زندگی الگ ہے، اور اپنے گھر والوں کی جو حالت ہے ان کی تو ہمیں کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ وہ چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہو رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا جو ہے حکم اپنے گھر والوں سے شروع کرو، اپنے بچوں کی بھی فکر، اپنے بیوی کی بھی فکر، اپنے چھوٹوں کی بھی فکر، اپنے پاس میں رہنے والے اطراف لوگوں کی بھی فکر، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری میں اگر ہم غافل ہوں گے تو اور چیزوں کا ہم سے جو سوال ہوگا کہ تم نے حلال روزی کمائی یا نہ کمائی، تمہاری آمدنی میں حرام کی آمیزش تھی یا عبادتوں میں تمہارا کیا حال رہا، ان سوالوں کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی ہم سے ضرور ہوگا کہ تمہارے گھر والوں کی تم نے کیا فکر کی، انہیں جگایا کہ نہیں جگایا، ان کے غلط راستے پر چلنے پر تم نے انہیں روکا کہ نہیں روکا۔ یہ سارے چیزیں ہونا چاہیے۔ انہی چیزوں کی فکر پیدا ہونے کے لیے ہر چیز سے ہمیں درس لینا چاہیے، ہر چیز سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔